السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 کی آج آخری آیات ہیں۔ سورۃ الذاریات ہے، آیات مقدسہ 24 تا 30 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بلکہ پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن مجید سچی رہنمائی کے طور پر دنیا میں نازل فرمائی، اور پھر اس رہنمائی کو پیش کرنے والے سچی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیار ہوتی ہے، اور اس سچی جماعت کا جو عمل و کردار ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اور پھر آخر میں دو جماعتیں، جو سچی جماعت حزب اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسا نظام تشکیل دے رہی ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نظام ہے، ان کی خصوصیات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اور وہ جماعتیں جو جھوٹی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، ان کو اللہ رب العزت نے عذاب سے دوچار کیا اور فرمایا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ میرے عزیزو، اس ساری گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ جماعتیں جو اللہ رب العزت کی اس اعلیٰ رہنمائی کو حاصل کر کے دنیا میں اعلیٰ فکر، اعلیٰ فلسفہ، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ شعور پر قائم ہو کر عمل و کردار ادا کرتی ہیں، وہ دنیا میں اللہ کے نظام کو غالب کرتی ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں جو جھوٹی جماعتیں ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، جن کا فکر اور فلسفہ کفر، شرک اور نفاق پر مبنی ہے، وہ ان کے مقابلے میں آتی ہیں۔ لیکن کامیابی کس کو ملتی ہے؟ کامیابی بالآخر سچی جماعتوں کو ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیش کیا اس لیے کہ دلائل کے طور پر ان لوگوں کو سمجھایا جائے، عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے انہی مجرمین اور مکذبین کو سزا دینے کے لیے کچھ فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اس واقعہ کا ذکر ہے۔ یہ آج کا جو درس ہے یہ ان فرشتوں کا آنا اور فرشتوں کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، جو
ان کے ساتھ جس طرح پیش آئے وہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرشتے جس مقصد کے لیے آئے، قوم لوط کی تباہی کے لیے، وہ اگلے درس میں آ جائے گا، اگلی آیات میں آئے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو پہنچی ہے وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی ہے، اور مہمان بھی کیسے ہیں؟ المکرمین، بڑے عزت والے مہمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ محدثین حضرت جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل کا لکھتے ہیں، یہ فرشتے انسانی شکل میں، اور انسان بھی خوبصورت نوجوان، اس شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ مہمان کیسے ہیں؟ مکرمین، بڑے معزز مہمان ہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب یہ فرشتے نوجوان ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اور یہاں یہ ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے کہ ایک تو جب کسی سے ملاقات ہو تو ملاقات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سلام کہنا ہے، تو فرشتے بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور ان کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام بھی سلام کر رہے ہیں۔ اور پیچھے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت سلام کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ بھی اس کو سلام کریں گے، یا تو اتنا جتنا اس نے سلام کر دیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، یا آپ سلام بہتر کریں اور جواب بھی بہتر دیں، جیسا کہ احادیث میں اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جب کسی سے ملیں تو السلام علیکم کم از کم کہنا ہے، اور جواب بھی وعلیکم السلام آئے گا۔ لیکن بہتر سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب بھی اسی طرح آنا چاہیے۔ اس سے بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر جواب بھی اسی طرح آئے گا۔ تو بہتر جواب آئے یا اسی طرح آئے گا؟ یہ جو فرشتے آئے ہیں جنہوں نے سلام کیا ہے، قوم منکرون، یہ ایسی قوم ہے، لوگ ہیں جو اوپرے ہیں، اجنبی ہیں، منکرون اجنبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، ان کے مہمان نوازی کے بڑے واقعات ہیں، لیکن یہاں چونکہ اختصار سے بات ہو رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب مہمان بیٹھ گئے، سلام و جواب ہو گیا، تو فراغ الی اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کی طرف فوراً گئے، فراغ دوڑے یعنی فوراً گئے، اور فجاء بعجل سمین، آپ نے مہمان نوازی کے لیے ایک بچھڑا تیار کیا جو گھی میں تلا ہوا ہے، بعجل بچھڑا، سمین جو گھی میں تلا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کے فوراً اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، اور مہمان نوازی کے لیے بچھڑا تیار کرواتے ہیں۔ یہاں سے بھی ہماری یہ تربیت ہو گئی کہ جب مہمان گھر میں آ جائے تو مہمان سے سوال و جواب کیے بغیر معروضی حالات کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، چیزیں لے کے آنی چاہیے حسب استطاعت۔
تو ابراہیم علیہ السلام بھی گئے اور جا کر چیزیں لے کے آئے اور چیزیں بچھڑا لے کے آئے۔ آج بھی عربوں کے اندر یہ سنت موجود ہے کہ وہ پورا بچھڑا وہ مہمان نوازی کے طور پر ذبح کرتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، بکرے چھترے بھی پورے وہ تیار کرتے ہیں۔ یہ اصل میں وہی سنت چلی آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بچھڑا لے کے آتے ہیں فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، تو آپ نے دسترخوان بچھایا، اعزاز کیا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، وہ تو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے سامنے رکھا، ان کے قریب کیا تو انتظار کر رہے تھے کہ وہ شروع کریں تو ساتھ ہم بھی شروع کریں، لیکن انہوں نے شروع نہیں کیا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مہمان کھا ہی نہیں رہے اور اوپرے مہمان ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ وہ تو عذاب کے فرشتے تھے، تو چہرے سے بھی کچھ ہیبت نظر آ رہی تھی۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الا تأکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے، کیا وجہ ہے؟ فأوجس منہم خیفہ، اور آپ نے اپنے دل میں ایک ڈر اور خوف محسوس کیا۔ جس وقت وہ فرشتے کھا ہی نہیں رہے، اتنی عزت سے مہمان نوازی کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو پریشان ہو گئے۔ اور یہ ایک طبعی تقاضا ہے کہ انسان اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہے، خوف کہہ لیجئے، گھبراہٹ کہہ لیجئے کہ یہ ہمارے مہمان کیوں نہیں کھا رہے، کیا وجہ ہے؟ تو اپنے دل کے اندر ایک طبعی تقاضے کے پیش نظر یہ محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتے کہنے لگے آپ ڈرے نہ، آپ گھبرائیں نہیں۔ جب حالات کا جائزہ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، گویا تسلی دے رہے ہیں۔ وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز کل اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کے ذریعے جو ہماری تربیت ہو رہی ہے، اعلیٰ شعور مل رہا ہے، ہمیں اللہ رب العزت مختلف فکری، نظریاتی، شعوری اور سماجی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔